if you want to get the skill, then listen for long. صرف 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ سننے سے آپ کا ذہن جو ہے وہ اس طرف وہ مائل ہی نہیں ہوگا. آپ اگر کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہاں پر پروفیسر صاحب انگلش بولتے ہیں 10-15 منٹ سنی اور آپ گھر آ کر کہتے ہیں لو جی میری پریکٹس ہوگی, تو امپاسبل, آپ نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو کیا چاہیے کہ کنٹینیوسلی دا ووکیبلری شوڈ ان ٹورنٹس گو ان یور ایئرز. تو کانوں میں جو ہے وہ الفاظ انگلش کے بار بار جو ہے وہی صرف انگلش کے وہ جاتے رہیں, تو یو ول فیل دیٹ یو آر ناؤ انڈرسٹینڈنگ وٹ دے آر اسپیکنگ. تو لسننگ کے لیے آپ نے جو ہے وہ 6 گھنٹے کم از کم جو ہے وہ لسننگ پریکٹس کرنی ہے. تو یہ 5 دن چلے گا. 5 دن کے بعد یو ول فیل دیٹ یو ہیو گاٹ سم تھنگ. تھرڈ, writing. Writing does not mean that you have learned something and you are now writing. No, it is not writing. Writing means that you write some creative thing. That you write from your own. خود اپنے پاس سے لکھیں, اور لکھنے میں یہ نہ سوچے کہ میں غلط لکھ رہا ہوں یا صحیح لکھ رہا ہوں. بس لکھتے چلے جائیں, جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے لکھتے جائیں. آپ کی پریکٹس آپ کی امپروومنٹ کی وجہ خود بنے. یعنی آپ پریکٹس کرتے جا رہے ہیں تو وہ خود بخود امپروومنٹ ہوگی. واٹ ایور دا ووکیبلری دیٹ یور مائنڈ از ہیونگ, کیونکہ آپ نے پہلے ریڈنگ کی ہے 2-3 ناولز, پھر آپ نے لسننگ کی ہے 5 دن مسلسل. گڈ ووکیبلری یو ول بی ہیونگ. تو پھر وہ جو ووکیبلری آپ کے پاس آئی ہے, جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو تھنک ان انگلش. یہ بڑی چیز ہے کہ آپ انگلش میں سوچنا شروع کریں گے جب آپ لکھیں گے. یعنی جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ سوچنا شروع کرتا ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دوز ووکیبلری ورڈز دیٹ یو ہیو گاٹ, دوز آر گوئنگ ٹو کم آؤٹ. یو ول گیٹ دا آؤٹ پٹ آف یور ورک. تو لکھنا کیا ہے, وٹ ایور یو لائک. اپنے ڈیلی روٹین لکھیں, کوئی آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ لکھیں, جو چیز آپ نے کوئی دیکھی آپ کو بڑی اچھی لگی وہ لکھیں. صبح اٹھے رات تک جو کرتے رہے وہ سارا لکھتے جائیں. اس کے علاوہ آپ نے جو ناول پڑھا اس کو لکھیں, کہ آپ نے کیا اس کا یاد ہے وہ لکھیں. یہ سب چیزیں جو ہے وہ لکھتے چلے جائیں, اور اگین اس کے لیے پھر پریکٹس 5-6 گھنٹے روزانہ آپ لکھتے جائیں. مسلسل لکھیں گے تو آپ کے کانشیس روم میں جو ہے وہ ووکیبلری ورڈز جمع ہوتے جائیں گے, اور پھر جمع ہوتے جائیں گے. دین یو ول گیٹ اے گڈ ٹریجر آف دا ورڈز. تو یہ رائٹنگ جو ہے پھر وہ جو آپ نے ابھی تک سیکھا اس کو جو ہے وہ پروڈیوس کرنے کا طریقہ, تو وہ لکھتے چلے جائیں. تو سب سے پہلے آپ نے ریڈنگ کی, پھر لسننگ کی, اب رائٹنگ کی, اور لاسٹ میں جو ہے وہ آپ اسپیکنگ پر چلیں گے. اسپیکنگ مین دیٹ یو کنٹینیوسلی اسپیک ان انگلش. تو آپ انگلش میں مسلسل بولتے جائیں. پہلے آپ رکیں گے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے خود بخود جو وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس میں ایک میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں. چنک ورڈز ہوتے ہیں, چنک ورڈز. یہ چنک ورڈز کیا ہوتے ہیں کہ بعض لوگ جب اس طرح بھولتے ہیں تو وہ آ کرنے کی بجائے وہ ورڈ کہتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو میں نے سنا ورڈ وہ ویل ہے. ویل تو گریس خود بھی آپ جب انہیں سنیں گے نا تو وہ جب سوچنے لگے گا نا تو درمیان میں ویل کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ ویل کہا, اس نے کوئی رکا نہیں ہے, لیکن وہ رکا ہے, وہ اس وقت سوچ رہا ہے. تو اس کا دماغ جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ وہ ووکیبلری ورڈز کو وہ گریسپ کر رہا ہے کہ کیا بولنا ہے. اس کے دوران میں اس نے جو ہے وہ چنک ورڈ بولا. تو چنک ورڈ ویل ہے. لگتا ہے بعض لوگ درمیان میں یو نو کہتے ہیں, یو نو تو بار بار وہ کہتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں, لیکن آ جو ہے وہ بالکل اچھا چنک نہیں ہے. ویل, یس, دیٹ تھنگ, اوکے. تو اس طرح کا کوئی بھی چنک ورڈ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اسپیکنگ میں. اور یہ ہونا چاہیے اس وجہ سے, یہ آپ کی زبان پر آنا چاہیے اس وجہ سے کہ آپ جب بھی کسی کے سامنے بولیں گے تو آپ کو بعض دفعہ وہ جو ورڈز ہیں اس کو گیدر کرنے میں, کلیکٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اور اس کے دوران میں آپ کیا کریں گے کہ آپ ویل کہہ دیں گے. جیسے فار ایگزامپل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ افغانستان. ویل I think Afghanistan is doing a hard job to assure the people that they are a great nation. So you see this, I used well. تو آپ جہاں پر اس طرح رکیں وہاں پر اس طرح کو کوئی چنک ورڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہو تو اس میں پھر یوں نہیں لگے گا آ نہیں ہوگا, اور لگے گا نہیں کہ آپ رکے ہیں, ایسے لگے گا کہ یو آر آن دا وے,
کہ آپ بولنے کے دوران میں جو ہے وہ ورڈز کو آپس میں جوڑنے کے لیے ورڈ بولا گیا ہے. تو اسپیکنگ میں مسلسل بولنا بہت اہم ہے. بولتے چلے جائیں. آپ جب 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بول لیں اور اس کے بعد تھک کر چھوڑ دیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ریسٹ کر کے پھر بولنا شروع کریں اور ٹائم بڑھائیں. آدھے گھنٹے پر لے جائیں, پھر ٹائم بڑھاتے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسٹرگل آپ کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے. دیٹ یو آر اسپیکنگ فار آورز اینڈ نو فٹیگ یو آر فیلنگ. تو بولتے چلے جائیں. کچھ بھی بولیں, نو پرابلم. اپنا فون سامنے رکھیں, اس میں بولتے جائیں اور بعد میں سنیں کہ آپ نے کیا بولا ہے. تو بولنے کے لیے میں نے آپ کو ٹاپکس بتائے, جو بھی آپ کی مرضی کا ہو. آپ ریلیجن پر بولیں, آپ پالیٹکس پر بولیں, آپ کوئی نالج شیئر کریں, کسی پرسن کی بایوگرافی بتائیں. وٹ ایور یو ٹاک, وٹ ایور یو اسپیک, یو کیپ آن اسپیکنگ ان انگلش. اینڈ آفٹر سم پریکٹسز یو ول فائنڈ یور سیلف آن دا وے. تو speaking for hours you have to do. For 15 or 20 minutes if you speak, that is not speaking. Speaking means that you keep on continuously, you keep on speaking for hours. تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں نے ریڈنگ اور رائٹنگ کے بارے میں دی. اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہو تو ویلکم. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو گیٹ آل دوز اسکلز. یہ ساری جو مہارتیں ہیں وہ حاصل کر لیں. اور اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں آئلٹس کے بارے میں کہ آئلٹس میں یہ 4 چیزیں, یہ 4 اسکلز آپ کے پاس اچھی ہوں. دیٹ یو کین اسپیک گڈ, دیٹ یو کین ریڈ ویل, دیٹ یو کین لسن اپروپریٹلی, اینڈ دین یو ہیو اے ٹیکنیک آف رائٹنگ ایز ویل. دین یو گو انٹو دا ایگزام. نو نیڈ ٹو بادر یور سیلف. کوئی جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے جو یہ 4 اسکلز ہیں اس کو اٹین کریں, اور اٹین کرنے کے بعد فل کانفیڈینس سے آپ ایگزام میں جائیں. یو ول فائنڈ دیٹ ایوری تھنگ از بفور یو, دیٹ از فار یو. کہ آپ خوش ہوں گے کہ آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے. تو یہ 5th چیز میں کہوں گا کہ آپ کی جو سب سے اہم ہے وہ کانفیڈینس ہے. اف یو ہیو دا کانفیڈینس ٹو اسپیک بفور دا پیپل, دین نتھنگ از امپاسبل فار یو. یو ہیو ٹو گیٹ دا کانفیڈینس. تو کانفیڈینس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ تو کانفیڈینس کے لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وٹ یو ہیو گاٹ دیٹ از دا بیسٹ. اور جو آپ کے پاس ووکیبلری ہے دیٹ از اسٹرانگ. اور کانفیڈینس کے لیے ایک اور چیز چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انگلش میں گفتگو کریں. آئی ٹیل یو مائی اون ایکسپیرئنس when I started learning speaking English. One day I was sitting in the masjid of our college and I was reading something. A boy came over there and he started speaking English. He asked me, don't you speak English? And I said, no, I don't speak English. And then I thought that I should speak. I asked him to help me. And he helped me. What I did that I spoke with him in English for days, for weeks. I spoke only English with him, and after that I got that. And be confident. Otherwise, whoever speaks, sometime he forgets something, sometime he makes chunks. This is normal, this is natural. Don't think about that. Don't think that if you are making pauses, the other people say you are making pauses, then don't bother it. Don't worry about that. And keep on trying, and one day you will find yourself speaking before people and they are listening to you.